ہم اپوزیشن کے ساتھ بڑے مسائل پر بیٹھنا چاہتے ہیں. پی ایم ایل این کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن تو شہباز شریف ہیں، لیکن فیصلے جو ہیں وہ کوئی اور کرتا ہے. آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. پاکستان کی نیوکلیئر ڈیٹرنس از نان نیگوشیبل اور اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. یہاں جو اسپیشل اسسٹنٹ بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا اسپیشل چیز ہے ان میں. یہ لگڑ جو ہے اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، اس لگڑ کلب کو فارغ کریں. گورنمنٹ والے عمران خان صاحب کے خلاف بات نہیں سن سکتے. عوام مہنگائی کسی کو فکر نہیں ہے. آپ قرضے لیتے رہیں گے اور آپ نے یہ کچکول ہر وقت پکڑا ہوگا. لوگوں کو بیکاری بنایا جا رہا ہے، ان کو ریلیف دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتخار احمد آپ کو ڈی این اے کے اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتا ہے. میرے ہمراہ سلیم بخاری صاحب، انجم رشید صاحب اور جاوید اقبال صاحب موجود ہیں. آج کی جو اہم سٹوریز ہیں، جو موضوعات ہیں، ان میں جو انٹرویو ہے عمران خان صاحب کا، جس پہ ہم گزشتہ روز بھی بات کی. اس کے علاوہ آج ان کی جو واشنگٹن پوسٹ میں جو تحریر ہے وہ بھی زیر بحث ہے. پورے ملک میں اس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی پچھلے کچھ گھنٹے پہلے ہوئی، وہ ہے چودھری پرویز علیہ کا آصف علی زرداری سے ملاقات کرنے کے لیے بحریہ ٹاؤن میں ان کے پاس جانا. یہ بھی بہت اہم دیکھا جا رہا ہے لاہور میں کہ بھی ایسا کیوں ممکن ہوا. اب جو بحث چل رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اس میں آپس میں پی ٹی آئی کے دوستوں کے درمیان کافی اختلافات دیکھنے میں آئے ہیں. آج طاہر صادق نے اور نور عالم خان نے کافی ایسی باتیں کی ہیں جو شاید پی ٹی آئی کی پالیسی سے متصادم ہے. اور اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ موٹر وے ایئرپورٹ ہم نے گروی رکھ دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمیں پیسے چاہیے. اور آخری جو سٹوری ہوگی، جو آخری موضوع ہے، وہ منی لانڈرنگ اور چینی اسکینڈل میں شہباز شریف کو ایف آئی اے نے طلب کیا تھا. آج وہ گئے تھے، آگے گاڑی میں بیٹھے اسے ان کو اتارا گیا، پھر ان کو بلایا گیا. وہاں پہ کیا ہوا؟ بخاری صاحب، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ انٹرویو ایک منٹ بہت سے مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ مجھے سمجھائے گا. ایک انٹرویو دیا جس کے بارے میں آج حکومت پاکستان نے کہا کہ اس انٹرویو میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور کچھ ایسے حصے اس میں سے ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں جو عمران خان صاحب نے کہے تھے. خاص طور پہ ہندو جو ایک وہاں پہ ہے اپسرج ہے ہندوستان میں، ہندوتا کی جو بات ہے ان کا یہ کلیم ہے وہ نکال دی گئی. اب یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے جن دوستوں نے یہ انٹرویو ارینج کیا تھا انہوں نے ایسا کیوں کیا اور ان کو آج خیال کیسے آیا اتنے گھنٹوں کے بعد. دوسرا، واشنگٹن پوسٹ میں جو لکھا، کیا آپ وہ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں انٹرویو میں نہیں کہہ سکے ان کو کہنے کے لیے وہ سارا کچھ؟ خان صاحب، یہ انٹرویو جو ہے یہ کنٹروورشل تو ہو ہی گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن جن موضوعات پر انہوں نے گفتگو کی ہے اپنے ان دونوں انٹرویوز میں، وہ اس سے بھی زیادہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ جو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے موصوف نے گفتگو کی ہے، وہ پاکستان کی نیوکلیر ڈاکٹرین کے خلاف ہے، وہ پاکستان کے نیوکلیر کے اوپر جو سٹینڈ ہے اس کے خلاف ہے. نہ ہی تو ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو کسی بھی انداز سے کمپرومائز کر سکیں یا اس کے بارے میں کوئی اپنی اوپینین رکھتے ہوں. ایز اے پرائم منسٹر، ایبسلیوٹلی ہی از پرائم منسٹر، الیکٹڈ آدمی ہے، لوگوں نے ووٹ دیا اس کو. میں گزارش کروں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ اپنی مرضی سے پاکستان کا نام بدل لیں گے؟ نہیں بدل سکتے نا، اس لیے کہ فنڈامنٹل کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا فنڈامنٹل. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ہسٹری دیکھیں. اس کے لیے ایک پرائم منسٹر نے اپنی جان دی. اختیار حاصل ہے نا، پارلیمنٹ نے نہیں کیا نا، یہ پارلیمنٹ نے نہیں کی، یہ تو پرائم منسٹر کر رہا ہے نا. پرائم منسٹر انڈیویجولی کر رہا ہے. پاگلوں پر مبنی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو کمپرومائز کر لیں. پلیز اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ میرا خیال ہے، میرا ایک خیال اس لیے انڈیویجول کی ہے کہ اسٹیٹمنٹ جس پہ طرح بات آپ دعویٰ فرماتے ہیں نا کہ آپ نے 20 سال یہ کیا ہے، میں نے بھی 50 سال میں سے 30 سال اسمبلی رپورٹ کی ہے. کمپرومائز کی بات ہے، اس کی پالیسی کی بات کریں آپ. He is nobody to have a policy on nuclear program on his own. پرائم منسٹر ہے یار، انٹرویو میں نہیں کر سکتا نا وہ. اس کا کیا ہوا ہے آپ دیکھیں، اس کے اوپر لاٹھی چارج کتنا ہو رہا ہے. ذرا میڈیا اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. میں آپ کو عرض کروں کیسے. درست ہے. آپ ان کا یہ کہنا کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام کشمیر سے منسلک ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے. یہ ہمارا نیوکلیر ڈیٹرنس ہے اگینسٹ این اینیمی اینڈ اگینسٹ اینی اینیمی. دنیا میں آپ یہ کہیں کہ کشمیر کا ایشو ختم ہو جائے گا تو نیوکلیر پروگرام اس کو دفن کر دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. He can't say that. لیکن پرائم منسٹر کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی پالیسی بنائے. نہیں، اس کو پارلیمنٹ میں جانا پارلیمنٹ میں آئے گا، اس میں کیبنٹ میں اپروول ہوگی، پھر وہ بیان جاری کرے گا. پرائم منسٹر ریاست کا ایک ستون ہے،
فیصلہ پرائم منسٹر نہیں کرنا، یا پارلیمنٹ کرے گی یا ریاست کرے گی، اس قسم کا فیصلہ جو بڑا بنیادی فیصلہ ہے بخاری صاحب نے بات کی ہے، یہ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی نیوکلیئر ڈیٹرنس کا تعلق صرف کشمیر سے نہیں ہے، اس کا تعلق پاکستان سے ہے، اس کا رسک پاکستان سے ہے۔ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آج آپ کے نیبر میں انڈیا کے علاوہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ جب ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، اگر ہمارے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے تو پھر مجھے یہ جواب دو کہ امریکہ نے جو ایٹم بم بنا رکھے ہیں ان کو کس سے خوف ہے؟ دیکھنا کس سے خوف ہے؟ ڈیٹرنس اور دنیا کو دیکھنا کے ساتھ کوئی دشمن بھی ایسا نہیں بیٹھا ہوا، اس لیے کہ وہ دنیا کی سپر پاور ہیں، انہوں نے اپنی سپریمیسی کو انجوائے کرنے کے لیے روس جیسا ملک، چائنا جیسا ملک اور اپنی ڈیٹرنس کو کریٹ کر کے مینٹین رکھنے کے لیے اس کو فوجی پاور چاہیے، آرمی کی پاور چاہیے ایک، اور دوسرا اسے نیوکلیئر ڈیٹرنس چاہیے۔ اسی طرح باقی ملک ہیں، اسرائیل، آج دیکھیں آج پاکستان کی فوج نہ ہو یا نیوکلیئر ویپنز نہ ہو، ہمارے پاس نیوکلیئر ایسٹس نہ ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل آپ کو چھوڑ دے گا؟ آپ سمجھتے کہ انڈیا آپ کو چھوڑ دے گا؟ کے باوجود حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ ایون بخاری صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ نہیں جاوید، اب مجھے انجم سے بات پوچھنی، انجم میرا یہ سوال جو میں نے جاوید سے کیا، انجم ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو دوست کہتے ہیں، بڑے جو پڑھے لکھے دوست ہیں، کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، تو سوال ہے کہ امریکہ نے کس کے خلاف رکھا ہوا ہے، روس نے کس کے خلاف رکھا ہے، اور یاد رکھیں ان کی سرحدیں کسی بھی ایسے ملک سے نہیں ملتی جو ان کا دشمن ملک ہو، جو ان کی بنیاد کے خلاف ہو۔ دیکھیں جو بخاری صاحب نے بات کیا ہے، جو جاوید صاحب نے بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا مطلب ہے پارلیمنٹ کی میجورٹی، پارلیمنٹ کا نمائندہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کی میجورٹی کا ووٹ لے کے وہ پارلیمنٹ کا لیڈر کے طور پہ آتا ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کی میجورٹی نہیں رکھتی، تو اصولی طور پہ تو پرائم منسٹر کو یہ اختیار حاصل ہے، لیکن پاکستان میں اور بھی ادارے ہیں جو نیوکلیئر پہ بات رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری نے ایک انڈین ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم فرسٹ یوز ایٹم بم پہلے استعمال نہ کرنے کا معاہدہ کر سکتے ہیں، اور اس پر انہیں بڑی تنقید کس نے کہا تھا؟ آصف علی زرداری نے کہا اس نے نہیں کہا تھا، یہ بات بھی پرائم منسٹر نے کہی تھی، نہیں اسی پرائم منسٹر نہیں سن میں نے انٹرویو یاد ہے مجھے، لیکن انہیں اس سے واپس لینا پڑا، ان اداروں کو بھی دباؤ آیا۔ نہیں وہ بھی آصف زرداری الیکٹڈ تھا، اس کی پارٹی کیا پاکستان کی بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرا سوال ہے بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ الیکٹڈ آدمی کے پاس یہاں سارے اختیارات نہیں ہوتے، ادارے بھی ہیں، اسٹیٹ بھی ہے، وہ بھی اپنا انفلوئنس رکھتی ہے، بلکہ وہ زیادہ انفلوئنس رکھتی ہے۔ اور عمران خان کو مضمون اس لیے لکھنا پڑا کہ عمران خان نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں ایسا لگا تھا کہ وہ اینٹی امریکہ اور امریکہ کے مخالف نظر آ رہے ہیں۔ وہ انٹرویو میں وہ اینٹی امریکہ ایز سچ نہیں تھے، لیکن وہ تاثر کیا، اور وہ انٹرویو جو تھا وہ وزارت خارجہ کے مشورے کے بغیر تھا۔ یہ جو مضمون لکھا گیا ہے، تو اس میں کہاں انہوں نے امریکہ ایسی بات کی نشاندہی کی ہے؟ انہوں نے جو ہے وہی بات کی ہے جو پہلے کی تھی، لیکن اس کی ریزننگ کہ بھی 20 سال آپ وہاں پر پہلے رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں، افغانستان کی بات، میں افغانستان کی بات، وہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے وزارت خارجہ کے مشورے پر اپنے تعلقات کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ افغانستان پہ ایک سیکنڈ بات سنیں نا، افغانستان پہ عمران خان کی جو سٹینڈ ہے وہ آج کا نہیں ہے، ہم سب کو یاد ہے 9 سال پہلے فاٹا میں کھڑے ہو کے عمران خان نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی کہ افغانستان کا جو سلوشن ہے وہ جنگی سلوشن نہیں ہے۔ آپ نے انجم کو بھئی بات یہ ہے کہ افغانستان جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے، پرائم منسٹر نے پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے، ہم جوہری اس کی بات کرتے ہیں، میں نے یہ دونوں باتیں ملی ہوئی ہیں۔ ایک تو امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی ہمارے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اس کو وہ ایک پھر کبھی بات کر لیں گے، آج تو یہ ہے نا، یہ جو نہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ کس میں شامل ہے ہماری بات چیت میں آج میں؟ مجھے بات تو کر رہے ہیں کہ امریکہ جو مضمون لکھا ہے اس کی وجہ بتا رہا ہوں میں، کہ پرائم منسٹر کو مضمون جو ہے وزارت خارجہ کے دباؤ پہ لکھنا پڑا، مشورے پہ لکھنا پڑا، دباؤ شاید میں نے غلط استعمال کر دیا، لیکن جو نیوکلیئر کا، اور انہوں نے کریکٹ کیا کہ آئی ایم ناٹ اینٹی امریکہ، اور ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں۔ اور جو نیوکلیئر ایشو ہے، نیوکلیئر ایشو پہ یہ ہے کہ یہ بہت واضح ہے کہ نیوکلیئر معاملے پہ جو پالیسی بنتی ہے وہ پارلیمنٹ کی صرف پالیسی نہیں ہوتی، کیونکہ پارلیمنٹ کی ہوتی ہے تو پرائم منسٹر پارلیمنٹ کا نمائندہ، اس میں اداروں کا بھی اختیار ہوتا ہے،
اسٹیٹ کا بھی اختیار ہوتا ہے بلکہ اسٹیٹ کا زیادہ اختیار ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے یہ الگ بحث ہے, لیکن پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں ادارے بھی نیوکلیئر پالیسی بناتے ہیں اور پارلیمنٹ تو بناتی ہے تھوڑا بہت. میں بریک لے لوں لیکن آپ بریک پر جانے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے, جو اصل موضوع ہے وہ بھی رہتا ہے کپڑوں والا اور لباس. میں آپ کو موقع دوں گا بات کرنے کا, اور کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہمیں بریک پہ جانا پڑ رہا ہے. حضرات میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم ہے خواتین حضرات. ہم بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے. کافی ڈبیٹ چلے گی اور چل رہی ہے, اور اب پتہ نہیں کتنے دن تک چلتی رہے گی. ایک چیز میں کہنا بھول گیا, وہ لباس کے بارے میں جو ہم نے کل بھی بات کی, تو اس کا جو رد عمل آ رہا ہے وہ بہت عجیب نوعیت کا ہے. ایک خاص گروپ اس کو دین کے حوالے سے دیکھ رہا ہے, اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان کی ذات کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں. وہ کچھ سوال بھی ہوا ان کے اس ذات کے حوالے سے. جی ان کو سوال پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کہہ دیا جی کہ عورت کا جو نقاب ہے وہ ہی واحد ڈیفنس ہے اس قسم کے کیسز کے حوالے سے, اور دوسرا آپ نے یہ کیا کہہ دیا جی کہ ڈسکوز کلب چونکہ یہاں نہیں ہیں اور نائٹ کلبز نہیں ہیں, اس لیے وہ فرسٹریشن کہاں نکالنے جا کے جو لوگ ہیں جب لباس دیکھتے ہیں مختصر. میرے خیال سے یہ انٹرویو ان کے گلے پڑ گیا ہے. ان کو اس ایشو کو پہلی بات تو یہ کہ چھیڑنا نہیں چاہیے تھا, اور اگر انہوں نے چھیڑ لیا تھا تو اب یہ جو دوسرا انٹرویو دیا انہوں نے اس کی فردر ایکسپلینیشن کے لیے, وہ جوناتھن کے ساتھ جو ہوا ہے اس میں وہ اور 2 قدم آگے چلے گئے ہیں. انہوں نے تو یہ ثابت کر دیا کہ معاشرے میں جب تک نائٹ کلب اور ڈسکوز نہیں ہوں گی ریپ کیسز ہوتے رہیں گے, کیونکہ ہماری خواتین اتنی بدتمیز ہیں کہ میجورٹی آف دم کپڑے یا تو پہنتے نہیں ہیں یا مختصر پہنتے ہیں. تو کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ نہیں آپ دیکھیں بخاری صاحب آپ بہت برہم ہو رہے ہیں. نہیں برہم نہیں ہو رہا. میں دیکھیں میں تو یہ میرے پاس ہے سر. پلے بوائے کے حوالے سے کیا سوال ہوا ہم سے؟ انہوں نے کہا, اس نے سوال پوچھنے والا جو کافی تیز ترار آدمی تھا, اس نے کہا جناب آپ کو یاد ہوگا جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے تو آپ کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ آپ پلے بوائے ہیں, اور یہ کہ آپ کی یہ تصاویریں کہ آپ نے اپنے بیڈ روم میں قمیض اتاری ہوئی ہے وہ بھی شائع ہوتی ہے. تو بیڈ روم میں قمیض اتارنے کی اجازت نہیں ہے؟ وہ فائن, میں تو سوال کرنے والے کا پوچھ رہا ہوں نا. تو انہوں نے کہا نو یہ میرے بارے میں نہیں ہے, کسی اور کے بارے میں, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ جو گزارش یہ ہے, ایک جملہ آخری کہہ دوں میں آپ کو, ایسی بات جس کے اوپر آپ کے پاس مکمل کمپریہنشن نہ ہو, یہ نیوکلیر کے حوالے سے بھی میں کہہ رہا ہوں اور یہ لباس کے حوالے سے بھی میں کہہ رہا ہوں, اس پر بات نہیں کرنی. جاوید بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا نا کمپریہنشن, مطلب یہ ہے کہ عمران پھنسا ہوا ہے. وہ ایک اچھا مسلمان بھی ثابت, آپ نے دیکھا اس تسبیح اور نمازیں پڑھتے رہے اسٹیج کے اوپر, وہ بھی ہے. اور پھر یہ جو پلے بوائے والا رول ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. آدمی تو وہی عمران خان ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بنا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہمت دے سکتا ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں, لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بنیادی طور پہ جو بخاری صاحب بات کر رہے تھے نا, میں اسی بات کو لے کے چلتا ہوں کہ بینگ اے ہیڈ آف اسٹیٹ اٹ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ کہ آپ کو ہر سوال کا بڑا پریسائزلی جواب دینے کی ضرورت ہے. آپ اس کو بہترین انداز اور طریقے سے بھی جواب دے سکتے تھے, لیکن چونکہ اب سوال ہو گیا ہے, جواب بھی آ گیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو بات کی ہے ون آف دی فیکٹر ہے, یہ ٹوٹل نہیں ہے. اصل بات کیا ہے, دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے ہماری تعلیم اور دوسرا ہماری تربیت, گھر میں تربیت. یہ 2 سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہیں. جب تک ہماری تعلیم میں ہمیں ایجوکیٹ, ہمارے بچوں کو, ہمارے بڑوں کو ایجوکیٹ نہیں کی جائے گی, اویئرنیس نہیں دی جائے گی, اور ان کو تربیت نہیں دی جائے گی اچھے اور برے کی تمیز سے, ہم اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز سے ختم ہو جائیں گے. یہ ایک ذہنی طور پہ بیمار لوگوں کی ریفلیکشن ہے, اور اس کا علاج صرف ایک ہے کہ قانون اتنا سخت ہونا چاہیے, اتنا ایگزمپلری ہونا چاہیے کہ جو بھی شخص اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے اسے ایگزمپلری سزا ملنی چاہیے. جو صورتحال ابھر کے سامنے آئی ہے کہ وہ عمران خان کے عورتوں کے بارے میں جو ذاتی خیالات ہیں اور جو ان کی پولیٹیکل پریکٹس ہے اس میں تضاد ہے. پولیٹیکلی وہ کسی طرح سے بھی عورتوں کی معیشت میں اور پالیٹکس میں اور سوسائٹی میں ایکٹیویٹی کے مخالف نہیں ہے, بے قابو ہو گیا. اگلا پوائنٹ ہے چودھری پرویز علی کا آصف علی زرداری صاحب کو ملنے بیریا ٹاؤن جانے کا کیا ہونے والا ہے. انجم صاحب آپ کی تو بڑی نظر رہتی ہے سیاسی معاملات پہ, یہ کیا ہو گیا؟ نہیں کوئی ایسا طوفان نہیں آیا,
لیکن یہ ملاقات جو ہے یہ دو پولیٹیکل لیڈرز کی ایک اسٹریٹجیکل اسٹرینگتھ ہے کہ جو پنجاب کے اندر پرویز الہی سے نواز شریف صاحب ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، بلکہ یہ پیپلز پارٹی کا ایک دباؤ تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی مل کے پرویز الہی کو چیف منسٹر بنا دیں تاکہ عمران خان سے پنجاب کی گورنمنٹ چھین لی جائے اور سینٹر میں تحریک عدم اعتماد اب کیا ہونے والا ہے؟ اب ایسا لیکن پیپلز پارٹی اور پرویز الہی مل کے تحریک عدم اعتماد بھی نہیں لا سکتے، لیکن ایک بڑے کمپلیکیٹڈ میتھمیٹکس میں پریشر بنایا کچھ، ہاں کیونکہ آپ کو پتہ ہے آصف زرداری صاحب اندر پریشر ہے اور سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ہیں اور وہاں پہ جو باتیں ان کے بارے میں ہو رہی ہیں تو اس سے نکلنا چاہتے ہیں. یہ آصف زرداری صاححب نکلنا بھی چاہ رہے ہیں اور عمران خان کو پریشر میں ڈالنا بھی چاہ رہے ہیں، اور وہ ایک کمپلیکیٹڈ میتھمیٹک میں وہ الٹیمیٹلی عمران خان کے اوپر ایک پریشر آیا ہے آج کی ملاقات سے، اور پرویز الہی اسٹرینگتھن ہوا ہے، عمران خان بھی اور آصف زرداری بھی اسٹرینگتھن ہوا ہے، دونوں طاقتور ہوئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ایک تو چودھری کا جو تھیسس ہے بڑا کلیئر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. نہیں بالکل کمپلیکیٹڈ نہیں، میں اس کو ایزی کر دیتا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ چودھریز کی سیاست کے بارے میں ہم سارے بیٹھے ہوئے لوگ یہاں جانتے ہیں. دے نو کہ کب کیا کہنا ہے، دے نو کہ کب کیا کرنا ہے. جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوجی صدر کو 10 سال تک کسی یونیفارم میں منتخب کرتے رہیں گے. آپ کو یاد ہے نہیں ہے؟ انہوں نے ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس کہا تھا. اس کے بعد چودھری پرویز الہی، مونس الہی اور چودھری شجاعت کے ریسنٹ بیانات، کامل علی آغا، طارق چیمہ اس میں شامل ہیں. جب وزارتیں لینے کا معاملہ تھا تو انہوں نے پریشر ڈالا. عمران خان صاحب کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان کی ڈیمانڈ کو پوری کرے، اور انہوں نے کی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اب ایک پریشر دو وجہ سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ کچھ مقتدر حلقے بھی چاہتے ہیں کہ پنجاب کا چیف منسٹر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، آپ کے بھی علم میں، سب کے علم میں ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک ایسا سیٹ اپ لایا جائے جو تمام مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے لیے قابل قبول ہو. یہ جو چونچوں کا مربع بننے جا رہا ہے اور جس کی طرف آج پہلا قدم سے پرویز الہی صاحب نے اٹھایا ہے، اس کے اوپر آپ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کچھ نہ کچھ پنجاب میں ہونے والا ہے، چاہے وہ تحریک عدم اعتماد ہے، چاہے وہ چینج آف دا گارڈز ہے. جہاں تک پی ایم ایل کیو اور پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، ہم سب کو پتہ ہے دونوں پارٹیاں مفاہمت کی پالیسی کے والے آدمی، ٹھیک ہے، اور دونوں ماضی میں بھی کمپرومائز کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. جہاں تک اس کا تعلق، اس میٹنگ کا تعلق پنجاب حکومت کی تبدیلی سے، وہ ہرگز نہیں ہے. ہاں اس کا تعلق مستقبل کے الائنس کے ساتھ ضرور، مستقبل کے الائنس کے لیے ضرور ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں دیکھیں تو اتنی سٹرونگ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو انہوں نے سندھ میں تیار سٹرونگ کر لیا ہے، بلوچستان میں انہوں نے 2 پی ایم ایل این کے سٹالورٹس لے لی ہیں، کے پی کے میں وہ سٹرونگ ہو رہے ہیں. تو پنجاب میں جہاں وہ ویک ہیں وہ اپنے الائنس کو بھی دوبارہ اپنے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں فیوچر پالیٹکس کے لیے. اور ساؤتھ میں مختلف پاکٹس میں میری انفارمیشن کے مطابق لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان سے بیک ڈور ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں آج کی ملاقات میں صرف ان کی ملاقات ہے مفاہمت کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے لیے، مستقبل کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کرنے کے لیے. اگر جو بخاری صاحب نے بات کی ہے کہ اگر کوئی ایونچولیٹی ارائز ہو جاتی ہے تو اس صورت میں دونوں پارٹیز کا ایک ہی ایجنڈا سینٹر میں تحریک عدم اعتماد ایک ایبسٹریکٹ نہیں، یہ دونوں چیزیں کہیں نہیں ہیں. ایک ایبسٹریکشن میں کہہ رہا ہوں، ایبسٹریکشن میں تحریک اعتماد ہو تو پیپلز پارٹی کا اور پرویز الہی کا اتحاد پرویز الہی کو کے سامنے، عمران خان کے سامنے پرویز الہی کو اسٹرینگتھن کرتا ہے اور آصف زرداری بھی طاقتور ہوتا ہے. اس پوری گفتگو میں آپ یہ دیکھیں نا، مسلم لیگ نون جو سب سے پاورفل ہے پنجاب میں اور سینٹر میں، اس کی کہیں بھی کوئی چیز نہیں ہے. آپ ان کے بغیر کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں میں آپ کو اجازت دیں گے ایک جملے کی، جلدی کیجیے گا. میں یہ جو ہے نا پرویز الہی اور زرداری صاحب کی ملاقات، آپ اس کو ذرا پچھلے پرسپیکٹو میں دیکھیں جو ماضی میں ہوا تھا. کیا یہی پرویز الہی صاحب آصف علی زرداری کی حکومت میں ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں تھے؟ تو اسی کی کنٹینیوشن میں بات کر رہا ہوں کہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے. ایک بات میں مانتا ہوں کہ جو پرویز الہی کی فیملی ہے، جو پرویز الہی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ پولیٹیکل فیملی ہے. اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. میں نے کہا وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ انجوائے کرتے رہے کس دور میں؟ آصف علی زرداری کے دور میں. میرا خیال ہے کہ ہم نے اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کی تھی الیکشنز کے بارے میں. تو میرا خیال ہے کہیں الیکشنز کی کہیں تیاری ہو رہی ہے
کوئی بات ہو رہی ہے تو ہر آدمی اپنی اپنی الائنمنٹ کو درست کرنا چاہ رہا ہے، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کاف لیگ ان نشستوں پہ الیکشن نہ لڑے جہاں پیپلز پارٹی لڑے، اور کچھ حلقوں میں پیپلز پارٹی کاف لیگ سے ووٹ مانگے، کیونکہ ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے ان کے ساتھ جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ خواجہ حضرات، میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک خواتین حضرات۔ پارلیمنٹ میں بجٹ کے اوپر ڈیبیٹ جاری ہے، اور آج پی ٹی آئی کے اراکین نے بھی کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو عمومی طور پر یہ سمجھی جاتی ہیں کہ پارٹی لائن سے ذرا ہٹ کے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ احساس پروگرام درست ہے، لیکن احساس پروگرام کے علاوہ ہمیں احساس بھی کرنا چاہیے مہنگائی کے بارے میں۔ اور ایک آدمی تو یہ کہا کہ یہ چاپلوس ہیں، آپ یہ سیاہ اور سفید کے جھگڑے میں جو پڑے ہوئے ہیں، یہ غیر منتخب لوگ یہ خرابیاں پیدا کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات جو ہم کریں گے آج وہ یہ ہے کہ اب پتہ لگا ہے کہ انہوں نے شاہراہوں کو، موٹر ویز کو، ایئرپورٹ کو بھی گروی رکھ دیا ہے۔ یہ گروی رکھنے کو انہوں نے برا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اگر آپ ضرورت پیسوں کی پڑتی ہے تو آپ کو گروی رکھنی پڑتی ہیں۔ کیا ہوگا؟ جب ماضی میں رکھے گئے تو وہ بہت برے تھے، اب رکھے گئے تو کیا اچھے ہوں گے؟ جی انجم صاحب۔ دیکھیں، آج جو آپ بات کر رہے ہیں کہ طاہر صادق صاحب اور نور عالم خان صاحب جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں، یہ وہی بولے ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر دباؤ پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک خاص طرح کے سیاسی پرندے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل ایرینا میں۔ یہ جب ہر آنے والی جو حکومت ہوتی ہے اس کی طرف جم کر جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ رہتے ہیں۔ طاہر صادق صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں، وہ بھی پارٹیاں بدلنے کے ماہر ہیں، اور نور عالم صاحب بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ادھر آئے ہیں۔ اچھا، اب یہ ان لوگوں کا کوئی پرماننٹ پاکستان کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ یہ ان کا نظریہ اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اور اپنی بات انہوں نے ٹھیک کی، بات ٹھیک کی، اپنی سٹرینگتھ ہوتی ہے، لیکن وہ اس وقت صرف توجہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان سے، تاکہ وہ اپنا ذاتی ایجنڈا پورا کر سکیں۔ لیکن ان کا وہ ہمیشہ پارٹی سے نہیں بدلتے۔ دوسری بات جو ہے وہ مختصر سی کرنی پڑے گی کہ بھائی، گروی رکھنا کوئی ایسا جرم نہیں ہے۔ دنیا میں اب اس وقت پاکستان میں اس وقت واقعی بجٹ کا بہت دباؤ ہے، جیسا کہ طاہر صادق نے کہا ہے کہ 3,500 ارب کا خسارہ ہے، وہ کیسے پورا ہوگا؟ اس کے لیے گروی رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ایئرپورٹس کی گروی رکھنے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایئرپورٹ کو اگر پرائیویٹائز کر دیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو باہر سے پاکستانی آتے ہیں ان کے ساتھ اے ایس ایف اور ایئرپورٹ کا عملہ جو بدسلوکی کرتا ہے، اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ جاوید، میں ایک بات کہوں گا، یہ انہوں نے کہا کہ طاہر صادق صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ عدل بدل کرتے رہتے ہیں، کبھی پارٹیاں پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی اپنے فائدے کے لیے جو کوٹ کیا نا انہوں نے گروی رکھنے کے معاملے میں، تو فگر وہی دیا جو صادق صاحب نے۔ دیکھیں خان صاحب، بات پتہ کیا ہے، کاریگر تو ہیں۔ اگر کسی پارٹی کے کسی دو ارکان، نور عالم خان اور طاہر صادق نے کوئی سچی بات کرنی ہے، کرک کا جو نمائندہ اس نے بھی کی کل، اور خدا کا واسطہ ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آج ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں جس چیز کا فقدان ہے، آج مجھے پہلی دفعہ یہ چیز نظر آئی ہے مجھے کہ کسی پارٹی میں کسی بندے نے اپنی پارٹی پہ بھی تنقید کی ہے۔ کیا انہوں نے صحیح بات نہیں کی کہ اس ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے؟ کیا انہوں نے صحیح بات نہیں کی کہ آپ احساس پروگرام کے چکر میں جو پیسے بانٹ رہے ہیں اس کی بجائے جو اشیاء نوش کی چیزیں ہیں ان کو سستی کریں، ادویات کو سستا کریں؟ اس میں کیا برائی کی بات کی ہے؟ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، جب وہ بات کرتے ہیں بجٹ خسارہ، ماضی میں بھی تو بجٹ خسارے ایسے ہی پورے ہوتے رہے نا، اس حکومت نے کوئی پہلی دفعہ تو نہیں کر رہی۔ 3300 ارب روپے کا بجٹ خسارہ کیسے پورا ہوگا؟ آپ کو لون لینے پڑیں گے، لون لینے کے لیے آپ کو کوئی تو سوورن گارنٹی دینی پڑے گی، اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ تو یہ وہ ایک روٹین کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہمارے عمران خان صاحب جس طرح لفظوں کے ہیر پھیر میں کچھ سے کچھ کہہ جاتے ہیں، میرے دوست نے بھی یہی کچھ کیا ہے
کہ ایک رولنگ پارٹی کے 2 MNAs اپنی قیادت پر تنقید کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تو مائیگریٹری برڈ ہیں، یہ تو پرندے اڑ جائیں گے، اور خدا کے واسطے بجائے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے کہ انہوں نے کمال کر دی کہ حکومت کے بیٹھے ہوئے اس کے رکن ہونے کے حیثیت سے انہوں نے اپنی پارٹی کی پالیسیوں کی دھجیاں بکھیر دی، ان کو سلام کرنا چاہیے. یہ عجیب و غریب ہمارے رویے ہیں. خیر اینی وے یہ تو ہر ایک آدمی کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے، اس کو رسپیکٹ مانگ رہے ہیں. وہ جو بھی مانگ رہے ہیں نا دینا چاہیے نا، پارٹی کے لوگ ہیں نا، باہر سے تھوڑی آئے. تو وہ عوام کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں اگر وہ مانگ رہے ہیں تو ہمیں بتانا چاہیے کیا مانگ رہے ہیں. ہاں وہ توجہ مانگ رہے ہیں. نہیں توجہ ان کے پاس بہت ہے. اینی وے بات کرنے دینا جی، اس کے اوپر اب بات کرنی چاہیے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے، یہ پہلے 2 بندے نہیں ہیں جنہوں نے اختلاف رائے کیا ہے. میں بے پناہ مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں جس میں پارٹی کے اندر لڑائیاں ہوئی ہیں، کیبنٹ میٹنگ لڑائیاں ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کے قصے چلتے رہے ہیں. فردوس عاشق وہاں سے شروع ہو جائیے، فواد چودھری تک آ جائیے، فواد چودھری صاحب سے شروع ہو جائے فیاض الحسن چوہان تک آ جائیے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو یہ ایک چون چون کا مربع. بعض اوقات ہم لوگ ان کے ساتھ رعایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ان کو تجربہ نہیں ہے اس لیے یہ اس طرح کی درفندریاں چھوڑ رہے ہیں، اور یا کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہے. لیکن جو کچھ پارٹی کے اندر ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس کو سنجیدگی سے لیں. وہ جو ہر ہفتے کے بعد بلا لیتے ہیں نا اپنے سپوکس پرسن اور تبلچیوں کو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اس سے پارٹی ویکن ہو رہی ہے. ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان کو پولیٹیکلی ایجوکیٹ کریں. اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ان کو 2-3 بندوں کے سپرد کریں جو ان کو بتائیں سیاست اور جمہوریت کیا ہوتی ہے. اچھا بخر صاحب، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، انجم صاحب کا اپنا ایک موقف ہے. کافی ایسے دوست ہیں خود اس پارٹی کے اندر جنہوں نے پتہ نہیں کتنی سیاسی پارٹیاں بدلی. ایک شخص کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ سابق ایک ڈکٹیٹر تھے، ان کا پوتا ہے، اور وہ 4تھی پارٹی بدل چکا ہے. انہیں 4 دفعہ وہ 4 دفعہ عمر ایوب صاحب، 4 دفعہ ان کی شیخ رشید صاحب، 4 دفعہ اگر ان کو بختیار صاحب اگر ان کے علاقے میں جائیں تو 4 ان کے بورڈ، پرانے بورڈ اگر دیکھیں تو 4 بورڈ ہیں، تو 4 بورڈوں پہ وہ موجود ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اجی صاحب، یہ جو بات ہم کر رہے تھے دوسری، یہ سکوک بانڈز ہوتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں سکوک بانڈز کا اجرا اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ قرض روایتی بانڈز کے ذریعے حاصل کیے گئے قرض کی نسبت سستا ہوتا ہے، ایک بات. اور دوسرا جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ بڑا اہم فیصلہ ہے. میں چاہوں گا کہ قارئین کو، ناظرین کو پتہ لگ جائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. وزارت خزانہ نے M1 موٹر وے، یہ اسلام آباد سے پشاور تک ہے، یہ M1 کہلاتی ہے. یہ M3 موٹر وے پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد، اور اسلام آباد ایکسپریس وے کی جو ہے نا، ان کو بھی کہا کہ اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں. اور جو فوری طور پہ لاہور ایئرپورٹ کا جو ویلیو ہے، اگر ہم اس کو اس طریقے سے مان لیں کہ ساورن گارنٹی کے طور پہ، تو اس کی ویلیو بنتی ہے 980 بلین روپے. اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ 230 بلین روپے، ملتان ایئرپورٹ 320 بلین روپے، اور جس طرح میں نے اسلام آباد ایکسپریس کی بات کی وہ 470 بلین روپے ان کی مالیت ہے. تو حضرات اس پہ تبصرے تو بڑے عجیب کرتے ہیں لوگ. ہم تبصروں کرنے کے علاوہ کرتے ہیں پاکستان کے اندر لوگوں نے عجیب تبصرے کیے ہیں اس کے اوپر. انہوں نے کہا جی کہ یہ نہ ہو کہ آپ ساروں کو دے دیں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ جو ہے ہوگا یہ بانڈ. کسی نے کہا ملک گروی نہ رکھوا دیں، کسی نے کہا کہیں ایٹمی سازوں کو گروی نہ رکھوا دیں. لوگ بھی تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. میں بریک پہ جانا ہے ورنہ میں آپ کو اور موقع دیتا. آپ بھی لوگوں کی طرح بولتے. لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ایٹمی سازیں ہی نہ گروی رکھوا دینا. خواہد میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ہے خواتین ذات. پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ پاکستان میں وہ ہے شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری، اور آصف زرداری کے بعد بلاول اور پھر اس کا خاندان. 3 سال ہو گئے ہیں ان کو. اگر آپ ان کی ساری سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے ترجمانوں کے بیان اٹھا کے دیکھ لیں، تو اب تک 3 سالوں میں جو انہوں نے کہا ہے 70% زیادہ اسی سبجیکٹ پہ بولے ہیں. پیسہ واپس آئے گا، پیسہ واپس لائیں گے. نیب کے کیسز، اب نیب دیکھا کہ تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے، بدنام ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے بھی اس کے بارے میں کچھ رائے کا اظہار کر دیا ہے. تو اب FIA، اور آج شہباز شریف صاحب کو FIA نے بلایا تھا. وہ گئے وہاں پہ اور ان پہ اب یہ مقدمہ بنانا چاہتے ہیں چینی اسکینڈل کا. ان سے سوالات ہوئے، انہوں نے کہا کچھ سوالات کے جواب میں نیب کی جو پہلے انکوائری ہو چکی ہے اس میں دے چکا ہوں، اور کچھ ایسے سوالات کر رہے ہیں جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ان سے ان کے بیٹا جو باہر ہے برطانیہ میں، اس کے بارے میں پوچھا گیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں بخاری صاحب، یہ
کیا ان کو ہیوملیٹ کرنا چاہتے ہیں یا یہ سنجیدہ ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی اپنا بےایمانی نہ کرے, کوئی بھی منی لانڈرنگ نہ کرے, کوئی بھی کرپشن نہ کرے, خواہ وہ کوئی بھی ہو؟ کیا یہ حقیقت ہے یا یہ حقیقت ہے کہ ان کو صرف ہیوملیٹ کر رہے ہیں؟ میں اس بات کو کہ ہم احتساب کرنا چاہتے ہیں اور جس نے بھی پاکستان کا سرمایہ لوٹا ہے اس کا یعنی اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہونی چاہیے. یہ تھیسس جو ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے آج تک, اور جیسا آپ نے کہا 3 سال میں, صرف اپنی نااہلی, اپنے اندر کی کرپشن, اپنے اندر کی انڈسپلن کو چھپانے کے لیے ایک ترانہ رٹا ہوا ہے انہوں نے. کیونکہ میں مان لیتا ہوں کہ پچھلوں نے لوٹ مار کی, پچھلے ڈاکو تھے, چور تھے. آپ کا کام یہ تھا ان کی چوری اور ان کی ڈکیتی کو عدالتوں میں ثابت کرنا. نیب کے اوپر لیدے اس لیے ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ نے تو یہاں تک کہا کہ اس کا تو وجود نہیں ہونا چاہیے, یہ پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے لیے ہے. سب نے سنا. مجھے یہ بتائیے کہ پاناما کیس سے لے کے آج تک, آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا ثابت کرنا, 3 سال گزر گئے بھائی خدا کے لیے, کوئی ایک کیس تو ثابت کر دیں آپ. اب یہ کیس جو ہے یہ پہلے نیب ہینڈل کر چکی ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج اپنی جو انویسٹیگیشن تھی اس میں کہا بھائی میں یہ سارے سوالوں کے جواب دے چکا ہوں, وہاں سے کاپی لے لیں. یہ تاثر اب قائم نہیں بلکہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرح کی وچ ہنٹ ہے جس کو اپنی نااہلی چھپانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. میں آپ سے 2 سوال ریز کرتا ہوں, اپنے آپ کے سامنے بھی اور اپنے ویور کے سامنے بھی, کہ آپ کسی کے اوپر کرپشن کا الزام یا تو اس وقت لگائیں جب آپ کے پاس ثابت کرنے کے لیے جواز موجود ہو. آپ نے جی آئی ٹیز بنا کے تو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ نکل آئے. آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, کوئی گراؤنڈ نہیں تھی. Where have those 10 volumes of GITs gone? جس کے اوپر 10 والیومز بنے ہوں, کیا وہ بندہ کرپشن سے بچ سکتا ہے؟ ماضی یہ دیکھیں بخاری صاحب, مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم, یہی سب سے بڑا ڈائلما ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ ادھر کرپشن ہوتی ہے, ماضی میں بھی ہوئی ہے, اب بھی ہو رہی ہے, لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ نہ اس کی حکومت وقت ایویڈنس تلاش کر پاتی ہے اور نہ اس کے پاس وہ, اور جب ثبوت کچھ ہوتے ہیں 19-20, ایونچولی جب وہ کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ ثبوت ناکافی ہونے کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. ثبوت تو ہیں اس میں, آپ بار نہیں سنتے کہ وہ ٹیٹیاں ہیں. دیکھیں میں نے ماضی میں ایک تجویز دی تھی. نہیں, آپ پہلے میرے سوال کا جواب دو کہ آپ کو نہیں پتا ٹیٹیاں ہیں, آپ کو روز نہیں سنتے, 3 سال سے آپ ٹیٹیاں نہیں سن رہے, لوگوں کے نام نہیں سن رہے, میرا سوال بھی یہی ہے کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ورڈ کو ختم کرنے کے لیے بات یہ ہے کہ عدالت کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. میں اسی پہ تو آ رہا ہوں کہ میں نے تجویز یہ دی تھی کہ خدارہ ایف آئی اے ہے یا نیب ہے, ان کے چیئرمین اور ڈی جی کو, اپنے انویسٹیگیشن آفیسرز کو جب کیس کی پروسیکیوشن ہو رہی ہو عدالتوں میں بٹھائیں کہ کیا سوال جواب ہوتے ہیں, تاکہ اکارڈنگلی آپ ایویڈنس کولیکٹ کریں, اکارڈنگلی اپنی فائل کو تیار کریں. آپ تو لگتا ہے کہ اس ملک میں منی لانڈرنگ کو ختم نہیں چاہتے ہو. کیوں نہ ہو, بات یہ ہے کہ تب ہی ختم ہوگی کہ جب جرائم کی سزا ملے گی, جنہوں نے ختم بھی ہو اور کوئی بھی نہ ہو. بھائی یہ بات بھی سچ ہے کہ پاکستان اس کرپشن کے ساتھ جو یہاں ہوتی رہی ہے, آگے ہوتی رہی ہے, ابھی نہیں ہو رہی ترقی ابھی نہیں ہو رہی نا, ابھی نہیں ہو رہی. اچھا ابھی بھی مطلب مختلف سطح پہ ہو رہی ہے, لیکن جو کرپشن ذاتی طور پہ پولیٹیشنز نے کی ہے, اب اس میں ٹھیک ہے وہ قاعدہ عزم اختلاف ہیں, لیکن عمران خان نے اسی سلوگن پہ الیکشن جیتا تھا کہ وہ کرپشن کو خاتمہ کریں گے. اب یہ ہے کہ 3 سال تک ثابت نہیں ہو سکتا. شہباز شریف کے پاس, سن تو لیں آپ بھائی, اب جذباتی کیوں ہو رہے ہیں, شہباز شریف کے پاس 25 ارب روپے فزیکل, کون کہتا ہے, سن تو لو, فزیکلی پڑے ہوئے ہیں. اس وقت انکوائری ہو رہی ہے کہ وہ اس کے چھوٹے ملازموں سے ٹرانسفر ہوئے, یہ کہتا ہے میرے بیٹوں کے نام ہوئے, میری بیوی کے نام ہوئے, لیکن اس کے نام فزیکلی 25 ارب آئے ہیں. اب وہ 25 ارب چھوٹے ملازموں کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ ان کے گھر کا روٹی چلے, وہ اس کو کیسے دیتے ہیں؟ یہ انہی کی کرپشن ہے. انفارمیشن کہاں سے ملی, یہ انہی کی, یہ کہاں سے ملی, کون سی عدالت میں ثابت ہوا ہے بھائی؟ یہ آج سارے ٹیلی ویژن کی رپورٹ ہے, ایف آئی اے کی رپورٹ ہے. یہ الزام ہے, نہیں الزام نہیں ہے, یہ کس ٹیلی ویژن نے کہا کہ ثابت ہو گیا, الزام ہے. جو انجم صاحب موجود ہے وہ بات ٹھیک ہے, الزام نہیں ہے موجود, بینکوں میں موجود ہے نا, ان کا الزام
الزام ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، جاوید صاحب بینکوں میں موجود ہیں، کیا نام موجود ہیں، سن تو لینا، ان کے کئی بندے ارسٹ بھی ہوئے ہیں، یہ ان کے پاس ایویڈنس ہیں، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں اصل چیز ہے پروسیکیوشن میں، آپ عدالتوں میں جہاں ایکچوئل میں آپ کو کیس کو everyone is innocent unless proven guilty، یہی تو مسئلہ ہے سارا۔ اب بھائی بات یہ کہ 25 ارب روپے فزیکلی پڑے ہوئے ہیں، کیوں کہتا ہے نیب کہتی ہے، اور نیب کہہ رہی ہے نہیں فریز کر لینا، ٹھیک ہے وہ فریز تو ہوئے وہ فریز تو ہوں گے، لیکن شہباز شریف نے یہ نہیں کہا 25 ارب نہیں پڑے ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ ٹی ٹی آئی ہیں لیکن میرے نام پہ نہیں آئی، میرے بچوں کے نام پہ نہیں آئی، لیکن اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے بچے آگے شامل ہیں، یہ سارے ایک ہیں، اور آج ہم اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں شہباز شریف، یہ سارے ایک جاری کو بات ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ حمزہ کے بینک میں 25 ارب کہاں سے آگئے، مجھے نہیں پتا نا، آپ کو پتا ہے، آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی، میرے پاس نہیں ہے نا، یہ سارے اس کرپشن میں موجود ہیں۔ میرا سوال تھا منی لانڈرنگ اور چینی اسکینڈل کے حوالے سے، شہباز شریف کو جو ایف آئی اے نے آج طلب کیا اس کے حوالے سے، یہ معاملہ بہت بڑھ جاتا ہے، یہاں پہ تو 25 ارب روپے کا اگر میرے دوستوں کو پتا تو مجھے تو نہیں پتا، اب یہ میرے اگر دوست کو پتا تو صاف ظاہر اس نے سارے وہ ڈاکومنٹ دیکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، ان کی اسٹڈی کی ہوگی اور اس کی کاپیاں واپیاں رکھی ہوں گی، ایسے لوگ بھی پاکستان میں ہیں اور ایسے نیب کا رویہ ہے، پھر تو اس پیسے کو ریکور کرنا چاہیے، اگلا بجٹ بن جائے گا آپ کا، ایسے نیب کا رویہ ہے، 3 سال سے یہی مسئلہ چل رہا ہے، اور مجھ جیسے جو جاہل ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کون سچ کہہ رہا ہے، نیب سچ کہہ رہی ہے یا شہباز شریف سچ کہہ رہا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اب آپ سے ہوگی ملاقات کل، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔